رہی، 3 دوست تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان میں ایک دوست ایسا تھا جس کی زندگی کا معمول تھا کہ جب شام کو بکریاں لے کر کے جاتا، پہلے ان کا دودھ دو کر کے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن ہوا کیا، وہ آنے میں اس کو تاخیر ہو گئی جنگل سے، وہ آیا دیر سے اور آ کر کے اس نے بکریاں دوئیں، بچے بھی بھوک سے تڑپتے رہے، بیوی بھی بیٹھی رہی دودھ کے انتظار میں۔ جب آیا نا، اس نے دودھ نکالا بکریوں کا، لے کر کے پیالہ ماں باپ کے پاس گیا، سو چکے تھے۔ جب سو گئے، یہ ساری رات پیالہ لے کر کے کھڑا رہا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ساگی، بچے باپ کے قدموں میں لپٹ کے روتے رہے، ابا بھوک لگی ہے، ابا بھوک لگی ہے، ابا بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا جب تک ماں باپ کو نہیں کھلاؤں گا اس وقت تک تمہیں نہیں کھلا سکتا ہوں، پہلے حق اس پہ میرے ماں باپ کا ہے۔ یار سویرا ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، صبح تک بچے روتے روتے باپ کے قدموں میں گر کے سو گئے، لیکن یہ ماں باپ کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اٹھانے کو اس نے بے ادبی سمجھا ہے۔ آج ساقب ہم بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، دروازے پہ کوئی آئے تو کہتے ہیں ابا دیکھیو کون آیا ہے دروازے پہ۔ تو اتنا بڑا نواب ہو گیا، اپنے باپ کو حکم دے کے کہتا دروازے پہ جا کے دیکھو، تیرے پیروں میں مہندی لگی ہے، تو اٹھ نہیں سکتا ہے، تیری یہ اوقات ہو گئی کہ تو باپ سے کہتا دروازے پہ جا کے دیکھ۔ ارے نادان، حق تو یہ تھا کہ اگر باپ دروازے پہ بھی کھڑا تھا تو بستر پہ لیٹا تھا، اگر کوئی دروازے پہ آیا تھا خود دوڑ کے جاتا، اپنے باپ سے جا کر کے اس کی خبر دیتا، اور تو باپ سے کہتا دروازے پہ دیکھو کون آیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی کہانی سنو۔ بچے رات بھر روتے رہے، اس نے دودھ نہیں پلایا ہے۔ جب فجر کے وقت اٹھے ہیں ماں باپ، اس کے بعد اس نے دودھ پلایا ہے، اس کے بعد پھر بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ ایسے دن گزرتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گرمی کی شدت تھی اور یہ بکریاں چرا رہا تھا۔ پہاڑ کے اندر خالی جگہ ہوا کرتی ہے جسے غار بھی کہا جاتا ہے، کوہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں دوست جا کر کے اس غار کے اندر دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھے۔ اچانک پتھر اوپر سے گرا اور غار کے منہ پہ آ کے رک جاتا ہے، غار کے منہ پہ آ کے رک جاتا ہے۔ تینوں نے طاقت لگائی، پتھر نہیں ہٹا ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن ہو گئے ہیں۔ جب بھوک کی شدت ستانے لگی، جب انہیں یہ لگا کہ اب مر جائیں گے، تب اس نے کہا تھا یارو اپنے اپنے عمل یاد کرو، اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو۔ سب نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کی ہیں۔ سب کہتے کہ یا اللہ میری کس نیکی کے بدلے میں پتھر ہٹا دے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میرے اس نیکی کے بدلے میں پتھر ہٹا دے۔ پھر اس کی باری آئی ہے، اس نے رو کر کے اپنی آنکھوں کو بھگویا ہے اور آنسوؤں کا زیور چہرے پہ سجایا ہے۔ اس کے بعد رخ اللہ کے عرش کی طرف اٹھایا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے یا اللہ ایک رات میں اپنے ماں باپ کی رضا کے لیے رات بھر کھڑا رہا تھا، میرے مالک میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا تھا جب تک میرے ماں باپ نے نہیں پیا تھا، میں نے بچوں کو رات بھر تڑپتا برداشت کیا، لیکن بچوں کے سامنے ماں باپ کو مقدم رکھا تھا۔ یا اللہ اگر اس عمل سے راضی ہے تو آج میری مصیبت ٹال دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، پتھر ہٹ جاتا ہے۔ اور ساقب اگر ماں باپ کے وسیلے سے پتھر ہٹ سکتے ہیں تو ماں باپ کے وسیلے سے برے دن بھی آئے ہوئے ٹالے جا سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔